جنگ خیبر، قریبی فتح کا لمحہ آ گیا۔ حدیبیہ سے لوٹ کے مدینہ آئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 1 مہینہ ہی ہوا تھا کہ حکم دے دیا تیاری کرو، کوچ کرنا ہے۔ 6 ہجری کے آخری مہینے ذی الحجہ میں حدیبیہ سے پلٹے تھے۔ اگلے مہینے محرم 7 ہجری کی آخری تاریخوں میں روانگی ہو گئی۔ یہ سن 628 عیسوی کی بات ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 60 سال کی ہونے والی تھی۔ روانگی ہمیشہ کی طرح سرعت سے اچانک اور خفیہ تھی۔ حکم تھا کہ ساتھ جانے والے وہی ہوں جو صلح حدیبیہ پہ ساتھ گئے تھے، وہی 1400 مقدس نفوس جن سے خدا راضی ہوا تھا۔ 200 اور ساتھی بھی اصرار کر کے ساتھ مل گئے، مگر آسمان سے واضح حکم تھا کوئی منافق ساتھ نہ جائے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حدیبیہ میں بھی ساتھ تھی، صرف وہی ساتھ گئیں۔ 200 گھڑ سوار مسلح ہو کے ہمراہ ہوئے۔ لشکر کا جھنڈا حسب عادت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد یہ جھنڈا ہمیشہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ رہا۔ مدینہ کا انتظام سیدنا صبا بن عرفہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپا اور سفر شروع ہو گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر مدینہ کے شمال میں غابۃ العلیٰ سے غابۃ السفلیٰ پہنچ کے خیبر کی طرف جاتے راستے پہ چل پڑا۔ راہ میں جبل اشمد اور جبل نمار کے درمیان تنگ پہاڑی سنگلاخ راستہ تھا جو تیزی سے عبور کیا۔ جبل نمار سے فوج کے 2 حصے بنائے۔ ایک فوج کی چھوٹی ٹکڑی دوما کی طرف خیبر اور مدینہ کے بیچ اور غطفان قبائل کو خیبر پہنچنے سے روکنے کے لیے اپنے ریزرو دستے کے طور پہ روانہ کی۔ دوسری بڑی فوج کے حصے ایسے راستے سے لے جانے کا حکم دیا کہ خیبر کی بستی میں مدینہ کی طرف سے پہنچتے راستے کی بجائے اوپر شمال سے پلٹ کر یوں نزول ہو کہ خیبر والے سمجھیں کہ لشکر شام سے آئے۔ پہنچا وہ لشکر شام کے وقت ہی تھا، خیبر کے قلعوں کے سر پہ، مگر رات کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ نہ کرتے تھے، جنگ کی تدبیریں سوچتے تھے۔ تدبیریں سوچی جا چکی تھی۔ خیبر کی پوری بستی کا جائزہ لیا جا چکا تھا۔ خیبر اس وقت پورے جزیرہ نما عرب میں یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ مدینے سے بھگائے بنو نذیر نے ادھر ہی ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ انہی کے سردار حیی بن اخطب کے بھڑکانے پہ بنو قریظہ نے بغاوت کی تھی۔ عین جنگ خندق کے دنوں میں، خندق کی جنگ میں مالی مدد نقد درہم کے علاوہ سونے اور چاندی کے ساتھ انہی خیبر کے یہودیوں نے کی تھی۔ اب جب 1 مہینہ پہلے قریش مکہ کی طرف سے 10 سال کے لیے امن کا معاہدہ ہو چکا تھا تو یہ ڈر موجود تھا کہ کہیں یہ خیبر والے مسلمانوں کے خلاف قریش مکہ یا اس زمانے کی کسی بڑی قوت ایران یا روم سے کوئی معاہدہ نہ کر لے اور مسلمانوں کے سر پہ کوئی وار کرے۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دفاع میں جارحانہ کارروائی میں پہل کی۔ غطفان والوں سے مسلمانوں کی دشمنی اور یہود کا گٹھ جوڑ کوئی چھپی بات نہ تھی۔ انہی نجد کے غطفان قبائل نے قریش کے لشکر کے ساتھ مل کر مسلمانوں پہ جنگ خندق کے وقت حملہ کیا تھا۔ خیبر کے یہودی ابھی غطفانیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف حملے کی چالیں سوچ رہے تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو حیرانی میں ڈال کے انوکھے رستے سے عین خیبر کے قلب میں خنجر کی طرح کھپ گئے۔ خیبر مدینے سے کوئی 100 میل دور بے حد گھنا کھجوروں بھرا نشیب میں واقع نخلستان ہے۔ ایک آتشی چٹانوں کا ہرہ بھی وہاں ہے، مدینے کی طرح۔ مدینے سے خیبر کا راستہ 100 کلومیٹر تک پہاڑوں بیچ تنگ اور پیچ دار ہے، پھر آتشی ہرہ کی چٹانیں آتی۔
شہر سے 15-20 کلومیٹر پہلے ہلکے رنگ کی قابل کاشت زمینیں، پھر ہرہ شروع ہو جاتا۔ اس ہرے میں موجود شاہراہ کے دائیں جانب قدیم یہودی کھنڈر میلوں تک پھیلے ہوئے، کچھ منہدم ہوئے تالابوں کے ٹوٹے بند بھی نظر آتے۔ انہی میں ایک صحبہ نامی تالاب بھی ہے، جہاں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر آتے جاتے کئی بار قیام کیا تھا۔ اس کے آگے ایک پست وادی ہے جس میں خیبر آباد تھا۔ یہ شہر نخلستان سے اس قدر بھرا تھا کہ بلندی سے اس کے خد و خال نظر نہیں آتے تھے۔ سنگلاخ لال لال دہتے پہاڑوں، سنہری ریتلے ٹیلوں بیچ یہ سرسبز کھجوروں بھرا شہر اس رے گزار کے ہاتھ میں پہنی ہوئی نقرئی انگوٹھی میں سبز زمرد کا نگینہ لگتا تھا۔ شہر میں خوشحالی تھی۔ قبائلی محلے پکے قلعوں اور گڑھیوں کی صورت میں بنے تھے۔ بستی 2 حصوں میں آباد تھی۔ پہلے حصے میں 5 بڑے قلعے تھے۔ قلعے کو وہ حصن کہتے تھے۔ ہر قلعے کا نام تھا۔ نام یوں تھے: حصن نام، حصن صعب بن معاذ، حصن زبیر، حصن ابی اور حصن نزار۔ ان میں سے 3 بڑے قلعوں کا علاقہ نزات کہلاتا، جہاں خیبر والوں نے اپنے جنگی جوان ٹھہرائے ہوئے تھے۔ بقیہ 2 قلعوں کو وہ شک کہتے تھے۔ شہر کے دوسرے حصے کتیبہ میں 3 قلعے تھے۔ جو شہر اندر تھا حصن کموس، جہاں مرہب تھا، دوسرا حصن حصن وطی اور تیسرا حصن سلالم۔ ان 8 قلعوں کے علاوہ بھی خیبر میں محل اور گڑھیاں تھیں۔ جنگ چند ایک قلعوں میں ہوئی، باقی قلعے والے ڈر کے ہتھیار ڈال کے باہر آ گئے۔ خیبر کو بھڑکانے والے بھی وہی تھے جنہوں نے بنو قریظہ کو بغاوت پہ اکسایا۔ وہ تھے مدینہ سے نکل کر ادھر آئے ہوئے بنو نذیر والے۔ اس جنگ میں بھی وہی ادھر چالیں چل رہے تھے۔ چالیں الٹی پڑ رہی تھیں ان کی۔ بنو نذیر کے بھگوڑے سلام بن مشکام کو یہاں سپہ سالاری ملی ہوئی تھی۔ اس نے رسد اور اجناس سب قلعہ نام میں منتقل کر دی۔ مسلمانوں نے پہلا حملہ ہی نام پہ کیا۔ رسد اور لاجسٹک آخری دفاعی لائن میں ہوتا ہے، مگر مسلمان آئے ہی الٹی سمت سے تھے۔ ان کی آخری دفاعی لائن سب سے پہلے کٹی۔ سیدنا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فوجی دستہ لے کر حملہ کیا۔ قلعے کی دیوار کے ساتھ سائے میں بیٹھے تھے کہ کنانہ بن ربیعہ، جو بنو نذیر کے پرانے سردار حجی بن اخطب کا داماد تھا، اس نے قلعے کی فصیل سے چکی کا بھاری پتھر گرا کے انہیں شہید کر دیا۔ مسلمان بپھر گئے، قلعہ فتح کر لیا، ساتھ والے چھوٹے بڑے قلعے بھی خالی کروا لیے۔ نام کے بعد اندرون بستی کا بڑا قلعہ کموس کا محاصرہ کیا گیا۔ یہ ایک شہزور پہلوان مرہب کے زیر کمان تھا۔ محاصرہ کئی دن تک رہا، قلعہ فتح نہ ہوا۔ 60 سالہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درد شقیقہ بھی انہی دنوں ہوا۔ کئی بہادروں کو جھنڈا دے کر بھیجا، مگر سب فتح کے بغیر آئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درد کی وجہ سے کئی دن تک خود محاذ پہ نہ جا سکے۔ ایک رات فرمایا، میں کل جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب رکھتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے پیار کرتے۔ اللہ اسی کے ہاتھ سے اس قلعے کو فتح یاب کروائے گا۔ سب صحابہ نے وہ رات اضطراب میں گزاری، سوچتے رہے شاید وہ خوش بخت میں ہی بنوں۔ اگلی صبح آ گئی، سب آئے کھڑے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، پوچھا علی کہاں ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آشوب چشم میں مبتلا تھے۔ بلائے گئے تو پہنچ گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا اور دعا فرمائی، پھر جھنڈا منگوایا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھمایا اور حکم دیا، حملہ ہو، اللہ فتح یاب کرے گا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی
یا رسول اللہ یہود کو لڑ کر مسلمان بنا لیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نرمی کے ساتھ ان پر اسلام پیش کر، اگر ایک شخص بھی تمہاری ہدایت سے حلقہ بگوش اسلام ہو گیا تو یہ بات تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ بخاری مسلم۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا جھنڈا اٹھائے قلعے کے سامنے پہنچ گئے۔ پہلے یہود کو نرمی سے اسلام اور سلامتی کی دعوت دی، انہوں نے مسترد کر دی۔ کہتے ہیں قلعے میں 20,000 سپاہی تھے، ان کا سالار مرہب تھا۔ مرہب اپنی تلوار ناز و نخرے سے گھماتا، تکبر سے اٹھلاتا ہوا یہ کہتے ہوئے نکلا، خیبر کے سارے لوگ جانتے ہیں کہ میں مرہب ہوں، ہتھیار پوش، بہادر، تجربہ کار، میری ایک جھلک سے جنگ کا شعلہ بھڑکتا ہے۔ سیدنا عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن اکو مقابلے کے لیے آگے بڑھے، انہوں نے بھی رضیہ شیر کہا، خیبر جان لے گا میں عامر بن اکو ہوں، ہتھیار پوش، جنگجو اور شہزور۔ دونوں حملہ آور ہوئے۔ مرہب کی تلوار عامر نے ڈھال پر روکی، نیچے سے مرہب کی پنڈلی پہ وار کیا، مگر ان کی چھوٹی تلوار مرہب کو نہ لگی، تلوار پلٹ کے انہی کے اپنے گھٹنے سے آ لگی، اسی زخم سے شہید ہوئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے 2 انگلیاں اکٹھی کر کے بعد میں کہا تھا ان کے لیے دوہرا اجر ہے۔ بخاری مسلم۔ اب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مرہب کے روبرو آئے اور یہ شعر پڑھا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، جنگل کے شیر کی طرح خوفناک ہوں، میں انہیں سا کے بدلے نیزے کی ناپ پوری کر کے دوں گا۔ فتح باری۔ شیر خدا نے اچھل کے مرہب کے سر پہ ایسا وار کیا کہ آہنی خود سمیت اس کا سر اس کے دھڑ میں گھس گیا، مرہب مارا گیا، قلعہ فتح ہو گیا، خیبر مسلمانوں کے قدموں میں قالین کی طرح بچھ گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح خیبر ٹھہرے۔ باقی سارے قلعے بھی ہولے ہولے مسلمانوں کے ہاتھ آتے گئے۔ کچھ قلعوں کی دیواروں پہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکڑی کے بنائے دبابے، جنہیں آج کل ٹینک کہا جاتا، گھوڑوں کے اوپر اور چھکڑوں پہ بنا کے استعمال کی۔ منجنیکوں سے پتھر کے گولے دیواروں پہ مارے، منجنیکیں بھی انہی کے قلعوں سے ملی تھی۔ محاصرے کئی دنوں ہفتوں تک ہوئے۔ قلعہ زبیر کے اندر جاتا چشمے کا پانی روکا، وہ ہتھیار ڈال کے باہر آ گئے۔ قلعہ صعب بن معاذ فتح ہوا تو رسد خورد و نوش سے مسلمان بے فکر ہو گئے۔ آخر میں وطی اور سلالم قلعوں کی فتح کے بعد 14 دنوں کا محاصرہ ختم ہوا۔ وہ ابو الحقیق مشہور یہودی کا قلعہ تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑے، بولا بس جان بخشی جائے، کوئی جوان، بوڑھا، مرد، عورت، بچہ نہ مارا جائے، باقی ساری زمین، قلعے، محل، گھر، باغ باغیچے سب رکھ لیں، سونا، چاندی، گھوڑے، اسلحہ کچھ نہیں ساتھ لے جاتے، صرف تن پہ پہنے ہوئے کپڑے اور کچھ نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا منظور ہے، لیکن اگر کچھ چھپایا تو پھر اللہ اور اللہ کا رسول بری الذمہ ہے۔ یہودی نے کہا منظور۔ صلح ہو گئی۔ ابو الحقیق کے 2 بیٹے تھے، دونوں نے بہت سا مال چھپا دیا۔ بنو نذیر کے حجیر کا ایک بڑا چرمی تھیلا تھا جس میں سونا اور دینار بھرے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا وہ تھیلا کہاں ہے؟ بولا خرچ ہو گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اگر اسے برآمد کر لیں تو پھر؟ بولا ہمیں مار دینا۔ ایک انصاری کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا فلاں درخت کی جڑ نیچے گڑے ہیں، وہ مال دبایا ہوا ہے، اسے کھود کے لاؤ۔ 2 مسلمان گئے، بتائی ہوئی جگہ کھودی، خزانے والا چرمی تھیلا مل گیا، لے آئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو کھولا
اس میں 10,000 طلائی دینار تھے، وہ سب بھی اصل مال کا نصف۔ بس پوری جنگ خیبر میں وہ 2 جھوٹے یہودی عہد کے مطابق سزا کے مستحق ٹھہرے، اور تیسرا مجرم کنانہ بن ابی الحقیق تھا، بنو نذیر کے سردار حیی بن اخطب کا داماد۔ اس نے قلعے کی چھت سے پتھر گرا کے مسلمان کو مارا تھا۔ اسی کنانہ کو جب سزائے موت ملی تو اس کی بیوہ حیی بن اخطب کی بیٹی صفیہ کو پہلے سیدنا وہیہ کو بخش دیا گیا، مگر خاتون نے کہا میں سردار کی بیٹی ہوں، مجھ سے مکاتب کر، فدیہ لے کر آزاد کر۔ سیدنا وہیہ مان گئے۔ وہ بھاگی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی، تمبو کا پلہ اٹھا کے اپنا تعارف کرایا، کہا سردار کے گھر رہی ہوں، سرکار کائنات کے گھر اب رہوں گی۔ وہ جانتی تھیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول برحق۔ اس نے اپنے باپ اور چچا سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی اور نشانیاں سن رکھی تھی۔ اس کے باپ اور چچا اپنی ضد میں آقا کی دشمنی میں مر گئے۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو اقرار کر لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اعلانیہ اقرار کرنے میں تو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ وقت لیا، مگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رسم بھی مسلمانوں میں رائج کرنا تھی کہ اہل کتاب سے شادی جائز ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین بن کے مدینہ آئیں تو ان کے لیے دوسرے حجرات کے ساتھ ایک چھوٹا سا حجرہ اور بن گیا۔ فدیے کے پیسے سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آزادی کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ادا کر دی۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جلد جان گئی ہوں گی کہ سردار کی بیٹی اور رئیس کی بیوی کی نسبت ایک رسول اللہ کی زوجہ بن کے دنیاوی سہولتیں تو میسر نہیں، ہمیشہ رہنے والی آبرو، اطمینان، پاکیزگی اور سلامتی ضرور ہے۔ خیبر کی جنگ ختم ہوئی، کچھ ہفتوں کا محاصرہ رہا۔ لڑائی میں 90 یہودی مرے، 16 مسلمان شہید ہوئے۔ فتح کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے کسی یہودی کو قید نہیں کیا، کسی کو اس کے گھر سے بے دخل نہیں کیا، وہیں رہنے دیا۔ ان کی حیثیت بدل گئی، زمینوں پہ انہی کی دسترس رہی، بس وہ ان زمینوں اور گھروں کے مالک نہ رہے۔ مسلمانوں سے ہار کے ان کے ہاری بن گئے، جتنی فصل اگاتے، جتنا پھل پھول آتا، اس کے آدھے کے حقدار رہ گئے۔ بیل، اونٹ، گائیاں، بکریاں اور باغات سب کی ملکیت مسلمانوں کو مل گئی۔ حکم کے مطابق سب غنائم صرف اہل حدیبیہ کو ملے۔ مدینے میں انصار سے ملی ہوئی زمینیں، باغ اور گھر مہاجرین نے واپس کر دی۔ خیبر سے ملے تمام تر باغات کو 36 حصوں میں بانٹا گیا۔ 18 حصے لوگوں میں تقسیم ہوئے، بقیہ 18 حصے ریاست کے لیے مخصوص کر دیے گئے۔ ان سے امور سلطنت کا خرچہ نکلنے لگا۔ لوگ خوشحال ہو گئے۔ پہلی بار مدینے کے مہاجرین جی بھر کے کھجوریں کھانے لگے۔ ہر ایک حدیبیہ والے کو حصہ ملا۔ جو گھڑ سوار تھے ان کا حصہ 3 گنا، 2 حصے گھوڑے کے تھے۔ یہودی خیبر میں کھجوروں کے باغوں میں پھل اگاتے رہے۔ سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر بٹائی پہ خیبر جاتے، اجناس کی 2 ڈھیریاں بناتے، پھر یہودیوں سے کہتے جو ڈھیری پسند ہو وہ اٹھا لو۔ ایک مرتبہ ایک یہودی نے کہا اسی عدل پہ زمین و آسمان قائم ہے۔ ابو داؤد فتوح البلدان۔ فتح خیبر کے بعد ابھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی خیبر میں ہی تھے کہ 15 سال پہلے مکہ سے حبشہ گئے ہوئے سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالب، جو اب 40 سال کے لگ بھگ ہو چکے تھے، وہیں آ ملے۔ ان کے ساتھ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔
آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کے پاس سیدنا عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کے سب مسلمانوں کو حبشہ سے بلا لیا تھا۔ 2 کشتیوں پہ سوار ہو کے وہ 100 لوگ آ گئے۔ عورتیں بچے مدینہ چھوڑے خود خیبر آ پہنچے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں عجیب خوشنما دلکش چمک تھی۔ فرمایا میں نہیں جانتا کہ مجھے خیبر فتح کی خوشی زیادہ ہے یا جعفر کی آمد کی۔ خیبر فتح کرنے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن وہیں قیام کیا۔ یہودی رئیس سلام بن مشکام کی بیوی زینب بنت حارث نے ایک دن ایک بھنی ہوئی بکری سجا بنا کے ہدیے کے طور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجی کہ تناول فرمائیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے کھانا تو کھاتے نہیں تھے، ساتھ اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدیمی پروانے برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بشر بن برا معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، جن کے گھر کبھی دعوت کھانے کے بعد انہی کے قریبی مدینے کی ایک مسجد میں قبلہ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف موڑ دیا گیا تھا۔ وہی بشر جن کے والد بیعت عقبہ ثانی کی چاندنی رات میں شمولیت کے لیے آتے سمے مدینے سے مکہ تک نماز مکہ کے حرم کعبہ کی طرف ہی پڑھتے آئے تھے، وہی برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے عقبہ کی بیعت میں سب سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لیا تھا اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی وفاداریاں گنوا کے منت کی تھی کہ مدینہ آ جائے۔ وہی پروانے جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی شمع رسالت کے انتظار میں مر گئے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا کے ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی۔ ان کے بیٹے بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لمحے اس کھانے میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نوالہ توڑا، منہ میں رکھا، بھنے ہوئے بکری کے گوشت نے ہاتھ جوڑ دی، عرض کی زہر آلود ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لقمہ تھوک دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کھینچ لیا۔ بشر بن برا وہ لقمہ نگل گئے، دونوں بیمار ہوئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلامت رہے۔ بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار ہو گئے۔ زہر آلود بکری کے بھنے گوشت کا تحفہ بھیجنے والی زینب زوجہ سلام بن مشکام کی طلبی ہو گئی۔ پوچھا یہ حرکت کیوں کی؟ بولی میں نے امتحان لیا تھا، اگر آپ نبی برحق ہیں تو آپ کو زہر کا علم ہو جائے گا، اگر نبی کاذب ہیں تو لوگ نجات پا جائیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات کی وجہ سے کسی سے انتقام کبھی نہیں لیتے تھے۔ چھوڑ دیا اس خاتون کو، وہ خاتون سچ جان چکی تھی، مسلمان ہوگی، مگر اس کے بھیجے ہوئے زہر آلود گوشت کھانے سے شدید فوڈ پوائزننگ کا شکار ہوئے سیدنا بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے۔ اب وہ سابقہ یہودن تھی یا نئی مسلمان، سزا کی حقدار تھی، اسے قصاص میں موت کی سزا ملی۔ خیبر کے ارد گرد بھی یہودیوں کی چند بستیاں تھیں، فدق، القرا اور تیمہ۔ خیبر سے واپسی پہ یہ گزرگاہ میں آئیں۔ کچھ نے تھوڑی بہت مزاحمت کے بعد ہتھیار ڈالے اور معاملہ خیبر والوں جیسا کیا، کچھ بغیر ٹکراؤ کے وفادار بن گئے۔ فدق کی سرزمین چونکہ کسی مزاحمت کے بغیر ملی تھی، اس لیے وہ صرف آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص ہو گئی، مگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے ملا پھل بھی اپنے بچوں کو دینے سے پہلے صفا کے چبوترے پہ بھجوا دیتے۔ وادی القرا کے یہودیوں نے کچھ دن لڑ کے اپنے 11 بندے مروا لیے۔
کچھ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں، کچھ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نکل گئے، پھر خود ہی ہاتھ جوڑ کے آ گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی خیبر والوں جیسا کیا، رہنے دیا، زمین گویا بٹائی پہ انہی کو دے دی۔ 4 دن وادی القریٰ میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا۔ مدینہ کی طرف چلے تو تیمہ کی یہودی بستی آ گئی۔ ان کے علم میں خیبر کے قلعوں کی فتح، فدق اور القریٰ والوں کی شکست تھی۔ انہوں نے از خود آگے قاصد بھیجے، کہا ہم تابع ہیں، ہم سے جزیہ وصول کر لیں۔ وہ لوگ سب سے اچھے رہے، ان کا مال و متاع، زمینیں انہی کے پاس رہی۔ ایک معمولی جزیہ کی رقم دے کر وہ مسلمانوں کی امان میں آ گئے۔ یہ سب یہودی بستیاں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے 2.5 سالہ دور تک وہیں یہودیوں سے بھری رہی۔ پھر خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں ان سب کو جزیرہ نما عرب سے باہر چلے جانے کا حکم ملا، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ گئے تھے کہ عرب کی سرزمین سے یہودیوں کو نکال دینا۔ یہودی ہمیشہ سے فساد کا باعث رہے تھے۔ انہوں نے خدا کا درجہ پیسے کو دیا ہوا تھا، پیسے سے وہ لوگوں کو گمراہ کر کے سازشیں کرواتے تھے، اسی لیے ہر جگہ انہیں سزا ملی۔ شیطان ایسی بستیوں کے کناروں پہ ہی رہتا ہے جو فساد پھیلاتے۔ خیبر سے آتے راہ میں ایک پڑاؤ میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت سب مسلمانوں کو ایسی بے خبر نیند آئی کہ مؤذن اذان بلال رضی اللہ تعالی عنہ بن رباح بھی سوئے رہ گئے، فجر کی اذان کے لیے نہ اٹھ سکے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھلی تو دھوپ آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ گھبرا کے اٹھے، لوگوں کو بیدار کیا اور فرمایا یہاں شیطان ہے، آگے چل کر فجر کی قضا نماز پڑھی۔ مدینہ لوٹتے سمے سب مسلمان خوشحال ہو چکے تھے۔ زمینوں کے مالک، باغوں والے، قلعوں اور محلات کی ملکیت رکھنے والے سب مالا مال ہو کے لوٹے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فاتح خیبر خالی ہاتھ اپنے گھر خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دہلیز کے پار گئے۔ سیدہ نے پوچھا لوگ تو لدے پھندے آئے ہیں، آپ خالی ہاتھ؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خیبر مدینے سے کافی دور ہے، راہ میں مجھ سے زیادہ غریب مسکین مجھے دکھائی دی، ان کا دکھ دیکھا نہ گیا، جو ملا تھا وہ لوٹاتے ہوئے آیا، خالی ہاتھ گیا تھا خالی ہاتھ آیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجروں میں بھی یہی حال تھا، محلات بانٹ دیے، قلعے حکومت کے ہو گئے، چاندی سونا بھی دوسروں کو پہنا دی، طلائی دینار بھرے ڈھیر اور چاندی کی درہم بھری بوریاں سب بانٹ دی گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر وہی ایک پتھر کی پرانی چکی، چند پیالے، چند کھجور پتوں کی بنی چٹائیاں اور پہننے کو 2 کپڑوں سے زیادہ لبادے کبھی نہ ہوئے۔ جو کا جو دلیا ابال کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھاتے، وہ بھی اکثر ادھار پر لیا ہوا وہی رہا۔ آخری دم تک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقروض رہے۔ آخری قرض 3 درہم کا تھا جو چکا کے گئے۔ یہ مثال قائم کی تھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسلمان لیڈر کی۔